بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے اندر آج دیکھ لیں آپ، ہر آدمی فیمس ہونا چاہتا ہے، ہر آدمی مشہور ہونا چاہتا ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں اور ہر آدمی مجھے پہچاننے لگے، ہر آدمی میری رسپیکٹ کرے، میری عزت کرے۔ ہر آدمی کے اندر یہ تمنا ہوتی ہے، یہ خواہش ہوتی ہے۔ تو ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں۔ ہر آدمی کے دل میں خواہش ہے مشہور ہونے کی، شہرت حاصل کرنے کی، فیمس ہونے کی۔ ہر آدمی کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے۔ اب اچھے کام کر کے بھی آدمی مشہور ہو سکتا ہے اور برے کام کر کے بھی مشہور ہو سکتا ہے۔ اس لیے بعض لوگوں نے کہا کہ بدنام جو ہوئے تو کیا نام نہ ہوگا، یعنی اگر ہم برے کام کر کے بدنام ہو گئے تو کیا ہمارا نام نہیں ہوگا، ہماری شہرت نہیں ہوگی۔ تو بہت سارے لوگ جو ہے فیمس ہونے کے واسطے برے کام بھی کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ فیمس ہونے کے لیے اچھے کام بھی کرتے ہیں۔ تو اچھا کام کر کے بھی فیمس ہوتے ہیں اور برا کام کر کے بھی فیمس ہوتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اچھا کام کر کے جو آدمی فیمس ہوتا ہے اس کی شہرت اور اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ باقی رہتی ہے، اور جو آدمی برا کام کر کے فیمس ہوتا ہے لوگ تھوڑے دنوں کے لیے تو اس کی تعریف کر دیتے ہیں اور لوگ اس کو پہچاننے لگتے ہیں، اس کا نام جاننے لگتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کا نام ختم ہو جاتا ہے، اس کی شہرت بھی مٹ جاتی ہے۔ اور اگر وہ کوئی ایسا برا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا نقصان ہو، ایسا برا کام کرنے کی وجہ سے اگر وہ مشہور ہوتا ہے تو پھر لوگ جو ہے اس کو یاد کرتے ہیں، لیکن کیسے یاد کرتے ہیں؟ گالیاں دے کے یاد کرتے ہیں۔ میں آپ کو اس کی کچھ مثالیں دیتا ہوں کہ آج ہم جو ہے صحابہ اکرام کو یاد کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام کا نام آج بھی زندہ ہے اور صحابہ اکرام کے نام کو ہم آج بھی یاد رکھتے ہیں۔ تو جب بھی ان کا نام ہم لیتے ہیں تو ہماری زبانوں سے رضی اللہ عنہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، یعنی ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ تو صحابہ اکرام کا نام جب بھی ہمارے ذہن پہ آتا ہے یا ہمارے منہ پر آتا ہے تو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن جب بھی ہمارے منہ میں فرعون کا نام آتا ہے تو اس کے لیے دعا نہیں نکلتی، بلکہ آدمی جو ہے اس کا نام لیتا ہے تو بڑی کندراہٹ کے ساتھ نام لیتا ہے۔ فرعون کا نام لیتا ہے، ابو جہل کا نام لیتا ہے تو بڑی کندراہٹ کے ساتھ نام لیتا ہے۔ آج لوگ جو ہے ہٹلر کا نام لیتے ہیں تو بڑی کندراہٹ کے ساتھ نام لیتے ہیں۔ کوئی مطلب عزت دے کر ہٹلر کا نام نہیں لیتا، اسی طرح مسولینی کا نام کوئی عزت دے کے نہیں لیتا، اسی طرح جو ہے بختر نصر کا نام کوئی عزت دے کے نہیں لیتا، لیکن انبیاء علیہ السلام کا نام لیتا ہے تو بڑی عزت کے ساتھ لیتا ہے۔ تو آدمی جو ہے اچھے کام کر کے بھی مشہور ہوتا ہے اور برے کام کر کے بھی مشہور ہوتا ہے، لیکن جب اچھے کام کر کے مشہور ہوتا ہے تو اس کو عزت دی جاتی ہے، اس کا نام عزت کے ساتھ میں لیا جاتا ہے آنے والے وقتوں کے اندر۔ اور برے کام کر کے مشہور ہوتا ہے تو لوگ جو ہے اس کو یاد تو کرتے ہیں لیکن کندراہٹ کے ساتھ اس کا نام لیتے ہیں، اور اس کا نام لیتے ہوئے لوگوں کو بڑی گھن آتی ہے اور لوگ جو ہے اس کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے۔ آج آپ نے دیکھا کبھی کسی آدمی کا نام جو ہے فرعون رکھا ہوا ہو، یعنی کسی آدمی نے اپنے بیٹے کا نام فرعون رکھا ہو یا کسی آدمی نے اپنے بیٹے کا نام ابو جہل رکھا ہو؟ مسلمانوں میں سے تو کوئی نہیں رکھتا۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ عیسائیوں کے اندر عربوں میں کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے بیٹے کا نام ابو جہل رکھا ہوگا، لیکن مسلمانوں میں سے کوئی بھی ابو جہل نام نہیں رکھتا۔ اسی طرح مسلمانوں میں کوئی بھی جو ہے فرعون نام نہیں رکھتا، لیکن ہر آدمی اپنے بیٹے کا نام موسیٰ رکھنا چاہتا ہے، اپنے بیٹے کا نام عیسیٰ رکھنا چاہتا ہے، بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھنا چاہتا ہے، عائشہ رکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ مطلب ان ناموں کی تاثیر ہے۔ تو ہم یہ بات سمجھیں کہ آدمی جو ہے شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اچھے کام کر کے بھی شہرت حاصل کر سکتا ہے، برے کام کر کے بھی شہرت حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن برے کام کر کے اگر شہرت حاصل کرے گا تو لوگ جو ہے تھوڑے دنوں تک تو اس کا نام لیں گے، لیکن اس کے بعد پھر جو ہے اس کے نام لینے میں لوگوں کو گھن محسوس ہوگی اور لوگ جو ہے اس کا نام گالی دے کے لیں گے۔ اور جب اچھے کام کر کے مشہور ہوگا تو لوگ اس کے لیے دعائیں دیں گے، جیسے صحابہ اکرام کو دعائیں دی جاتی ہے اور ان کا نام جب بھی آتا ہے تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ تو اچھے کام کر کے ہم کو مشہور ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جیسے فرمایا ہے کہ آدمی اچھا کام کرتا رہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اچھا کام کرتا رہے، چھپا کے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں کو دکھا کے کام کرے گا، لوگوں کو دکھا کے اچھا کام کرے گا تو لوگ جو ہے تھوڑے دنوں کے لیے تو تعریف کر دیں گے، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس کا نام مٹ جائے گا۔ لیکن جو آدمی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اچھا کام کرتا ہے، وہ بہت چھپا کے کام کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام ظاہر فرما دیتے ہیں اور قیامت تک اس کا نام لیا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے، مسلمانوں کے بادشاہ تھے، تو مدینے کے کئی فقیر گھروں کے اندر اناج پہنچاتے تھے۔ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا، رات کے وقت میں حضرت ابوبکر صدیق جو ہے ان کے گھروں کے اندر اناج پھینک دیتے تھے، لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ کس نے پھینکا ہے۔ اس طرح چھپ کے حضرت ابوبکر نیکی کیا کرتے تھے، لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ جو ہم کو اناج مل رہا ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا کر دے رہے ہیں، لوگوں کو اس کا علم بھی نہیں تھا۔ جس دن حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال ہوا، اس دن لوگوں کے گھروں میں اناج نہیں آیا، تو جب لوگ سمجھے کہ ہمارے گھروں میں اناج ڈالنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو ان کے لیے کتنی دعائیں لوگوں نے دی ہوں گی اور کتنی دعائیں لوگوں کے دلوں سے نکلی ہوگی۔ تو آدمی جو ہے جب اللہ کے لیے چھپا کر نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام کو ظاہر فرما کے رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک عربی کا شاعر بھی کہتا ہے کہ آدمی جو ہے کتنا بھی چھپا کے کام کرے، اللہ کے لیے اگر چھپا کے کام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہرت دے کے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کا نام مشہور کر کے رہیں گے۔ مجھے اس موقع پر ٹیپو سلطان کا وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے بہت ساری جنگیں لڑی، تقریباً 4 جنگیں ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے لڑی۔ ٹیپو سلطان کا ایک خادم تھا جو ذاتی خادم، جس کو آج کل ہم کہہ سکتے ہیں یعنی بالکل پرائیویٹ اسسٹنٹ تھا، حضرت ٹیپو سلطان کا پرائیویٹ اسسٹنٹ تھا، اس کا نام تھا راجہ خان۔ راجہ خان جو ہے انگریزوں سے ملا ہوا تھا اور ٹیپو سلطان جو ہے انگریزوں کے بڑے مخالف تھے۔ چوتھی جنگ جب انگریزوں کے ساتھ میں ٹیپو سلطان کی ہوئی تو اس جنگ کے اندر ٹیپو سلطان بہت لڑتے لڑتے بے دم ہو چکے تھے اور سخت گرمی کا زمانہ تھا، مئی کا مہینہ تھا۔ سخت گرمی کے زمانے میں ٹیپو سلطان لڑ رہے تھے اور لڑتے لڑتے تھک چکے تھے۔ انہوں نے راجہ خان سے کہا کہ راجہ خان مجھے پانی دو، تو راجہ خان کے پاس حالانکہ پانی رکھا ہوا تھا لیکن راجہ خان نے پانی نہیں دیا ٹیپو سلطان کو، اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت اب ہار مان جائیے، انگریزی حکومت کو مان لیجئے، کم سے کم آپ کی زندگی تو بچ جائے گی، کم سے کم آپ کی زندگی تو بچ جائے گی، آپ ہار مان لیجئے۔ تو کئی مرتبہ جب اس نے ایسا کہا تو ٹیپو سلطان نے اس وقت وہ تاریخی جملہ کہا تھا، جو تاریخی جملہ آج بھی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ تو ٹیپو سلطان جو ہے انگریزوں کے سامنے نہیں جھکے اور اسی حالت میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جب ٹیپو سلطان شہید ہو گئے تو جتنے بھی لوگ مرے ہوئے تھے اور مرے ہوئے کی لاشوں میں ٹیپو سلطان کی لاش نظر نہیں آ رہی تھی، تو راجہ خان نے آئیڈینٹیفائی کروائی، ٹیپو سلطان کی لاش کو آئیڈینٹیفائی کروانے والا راجہ خان تھا، اس نے جو ہے آئیڈینٹیفائی کروائی۔ تو وہ انگریزوں نے اس کی ٹیپو سلطان کی لاش کو اٹھایا اور اٹھا کر ٹیپو سلطان کی لاش کے اوپر کھڑے ہو کر اس انگریز نے کہا تھا کہ آج کے بعد ہندوستان ہمارا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس کے بعد پھر کیا ہوا، اس کے بعد یہ ہوا کہ راجہ خان کو بہت ساری جاگیریں ملی اور بہت سارا مال و دولت انگریزوں کی طرف سے دیا گیا۔ آج تاریخ کے اندر راجہ خان کا نام کوئی نہیں جانتا، راجہ خان کو کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے، لیکن ٹیپو سلطان کو لوگ آج بھی جانتے ہیں اور ٹیپو سلطان کا وہ تاریخی جملہ لوگ آج بھی دہراتے ہیں۔ تو ٹیپو سلطان بھی مشہور ہوئے، لیکن کتنی زبردست طریقے سے مشہور ہوئے، آج بھی لوگ ان کو ٹریبیوٹ کرتے ہیں اور لوگ ان کا نام بڑی عزت کے ساتھ میں لیتے ہیں۔ لیکن راجہ خان کا نام جب بھی آتا ہے تو لوگ جو ہے بڑی کنراہٹ کے ساتھ اس کا نام لیتے ہیں اور لوگ اس کا نام لیتے ہوئے گھن کھاتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے ہم لوگوں کو اچھے کام کرتے رہنا چاہیے اور چھپا کر کرنا چاہیے، صرف ایسا کرتے رہیں ہم اچھے کام کہ صرف اللہ کو خبر ہو۔
اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو بس، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم نیک کام کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو شہرت خود بخود عطا فرما دے گا۔